صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ لوگ دنیا میں آئے، مومن ہوئے، کافر ہوئے، مشرک ہوئے، یہود ہوئے، نصارہ ہوئے۔ یہود و نصارہ کا ذکر ہوا، سب انسان جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک بشمول انبیاء کرام علیہم السلام کے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا تھا، سب نے عہد کیا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، تجھی کو رب مانیں گے۔ لیکن کیا ہوا، دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد لوگ بھلا گئے، کفار ہو گئے، مشرک ہو گئے اور یہود ہو گئے، نصرانی ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں وہ لوگ جو بہک چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے، یہودی نصرانی ہو چکے ہیں، ان کو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے اس عہد کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ سے تم نے لیا تھا میثاق کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن مخاطب یہ سارے انسان ہیں، بالخصوص کفار و مشرکین، یہود و نصارہ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل نکالی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب انسانوں کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جتنے انسان ہیں سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور قیامت تک جتنے انسان ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے ہوں گے سب کیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہی ہوں گے۔ اس لیے انسان کو بنی آدم کہا جاتا ہے، آدم کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم کو اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو باپ کے اندر انسان کا نطفہ ہوتا ہے، مرد کے اندر انسان کا نطفہ ہوتا ہے اس کی پیٹھ میں، پھر وہ منتقل ہوتے ہوئے ایک عورت کے رحم میں آتا ہے۔ پہلے وہ مرد کی پیٹھ میں ہوتا ہے، پشت میں، پھر وہ منتقل ہو کے عورت کی رحم میں آتا ہے، وہ بچے داری میں بچہ بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کا قرار کہاں ہے؟ انسان کا جو قرار ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ سب سے پہلی جو ہے وہ انسان کی مرد کی پشت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، یہ عہد کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا؟ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں لیا تھا، اور ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے اور اس کے پیچھے ایک وادی ہے نعمان، اس جگہ پہ یہ جو ہے عہد لیا گیا تھا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم
پہاڑی پر اتارا گیا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ اب عہد لینے کا طریقہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان دست اقدس کو پھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رونگٹے جو ہے اس سے انسان کی روحیں نکلی، جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب نکلے، جنریشن بائی جنریشن، یعنی ایک کے بعد دیگر ایک جنریشن نکلی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، قیامت تک جتنے ہونے والے تھے یہ سارے کے سارے نکلے۔ اور کیسے جب نکلے نمودار ہوئے، چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ جب وہ سارے انسانوں کی روحیں نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک تجلی ڈالی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں پر رحمت کی تجلی ڈالی اور کفار و مشرکین پر غضب کی تجلی ڈالی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، اپنا جلوہ دکھایا، سارے انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کا دیدار کیا، تجلی کا دیدار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا، کیوں نہیں، بلا کہا، وہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ کا سن کے پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پھر انبیاء کرام کا سن کے سارے جو انسان تھے سب نے کہا، جو مسلمان مومن تھے انہوں نے خوش دلی سے کہا، اور جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے ڈر سے بد دلی سے کہا۔ اس لیے یہاں پہ آنے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہے، اسلام اور ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے، یعنی جب انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے روحوں سے لیا تھا۔ لوگ بھول گئے، لیکن یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا اس عہد کے متعلق کہ آپ کو یہ عہد یاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل جیسا عہد ہوا تھا ویسی ہی مجھے یاد ہے۔ علامہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ نے فرمایا یہ عہد مجھے اس طریقے سے یاد ہے کہ میں نے اس وقت اپنے مریدین معتقدین کو بھی دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ حضرت علامہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ فرماتے ہیں وہ منظر بھی مجھے یاد ہے، وہ صدا کی گونج بھی میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی ہے۔ جو انہوں نے یاد رکھا تو یاد رکھا، اور جو لوگ بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد دہانی کے لیے برابر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا رہا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا رب ایک ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ خاتم النبیین ہوئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء کاملین، اور اس کے بعد علماء، اولیاء، یہ سب جو ہے اس عہد کو یاد دلاتے ہیں۔ ابھی یہ قیامت تک جو ہے یہ عہد رہے گا، اور نہ بھی یاد دلائے تو قرآن کریم میں یہ کیا ہے؟ عہد برقرار ہے کہ تم نے یہ عہد کیا تھا، اس عہد پہ تم کو قائم رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کفار و مشرکین کو یہ عہد کو یاد کرنا چاہیے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہیدنا، ہم گواہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، یا انسان کو خود اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس کی حکمت کیا ہے عہد لینے کی؟ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تجھ پر ایمان لانا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تو ہی حقیقی معبود ہے، رب تو ہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے سے یہ عہد لیا تاکہ کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔